موقع پر چند گزارشات اور چند باتیں اپنی ایسی بہنوں سے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا ہے، ان سے چند گزارشات کرنی ہیں، چند باتیں کہنی ہیں، چند ایسی باتوں کا مذاکرہ کرنا ہے جو باتیں ہمارے اور آپ جیسے ہر اس مرد اور ہر اس عورت کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے علم سے نوازا۔ میری نہایت ہی قابل قدر اور محترم بہنوں، یہ جو علم دین ہے جو آپ نے حاصل کیا مدارس میں، اور پھر اس کے بعد آپ اب مختلف جگہوں پر ہیں، کچھ لوگ اپنے گھروں پر ہیں، کچھ کسی کالج میں ہیں یا یونیورسٹی میں۔ یہ علم دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کائنات میں، اس کائنات کے بنانے والے کا علم، یا اس نے جو دین ہمارے لیے نازل فرمایا ہے، جو طریقہ زندگی ہمارے لیے پسند فرمایا ہے، اس کا علم یقیناً سب سے مقدس چیز ہے۔ قرآن مجید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور میں عرض کر رہا تھا کہ اس کائنات کو بنانے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے جو دین منتخب فرمایا، ہمارے لیے جو کتاب نازل فرمائی، ہمارے لیے جو راہ ہدایت اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمائی، وہ اس کا علم کسی بھی حد تک اگر ہم کو مل جائے تو وہ اس پوری دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے عظیم سعادت ہے۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت زیادہ شکر ادا کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور یہ حقیقت بھی ہر وقت ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی نعمت صرف نعمت نہیں ہوتی، بلکہ وہ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بندے یا بندی کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اصول یہی ہے، سنت اللہ یہی ہے، اس کا قانون یہی ہے کہ وہ جو نعمت بھی اپنے کسی بندے کو اس نعمت کو اس کے لیے ایک امتحان بھی بناتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اس وقت اپنی زبان سے بول رہا ہوں، یہ زبان ہم کو اور آپ کو ملی ہوئی ہے، ہم اور آپ بولنے پر اس کی وجہ سے قدرت رکھتے ہیں، تو دیکھیے کہ یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جو لوگ نہیں بول پاتے، جن کو بولنے کی صلاحیت نہیں ہوتی جن کے اندر، ہم نے اور آپ نے سب نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہیں ہم اور آپ گونگے کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض بہت ذہین ہوتے ہیں، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کسی چیز کو دیکھیں فوراً سمجھ لیتے ہیں، ایک مرتبہ کوئی چیز دیکھیں فوراً ان کو یاد ہو جاتی ہے۔ بہت ذہین ہوتے ہیں ایسے لوگ، لیکن ان کی زندگی بہت اعتبارات سے بہت زیادہ پریشان حال گزرتی ہے، بہت ہی پریشانیوں کا وہ شکار رہتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کو زبان کی وہ نعمت نہیں ملی جو ہم کو اور آپ کو ملی ہوئی ہے۔ گونگوں کو ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس حال میں بیچارے رہتے ہیں، تو یہ زبان ایک نعمت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو دی، لیکن ساتھ ہی میں یہ ایک امتحان بھی ہے۔ اسی میں یہ امتحان بھی بن جاتی ہے اس معنی کر کہ اگر اس زبان کا استعمال ایسی جگہوں تو اسی زبان کی یہ نعمت، یہ اس امتحان میں انسان کامیاب ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ بہت زیادہ اس کے ذریعے ثواب کماتا ہے، اور بہت ہی ترقیاں کرتا چلا جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ پسند فرمانے لگتے ہیں۔ لیکن اسی زبان کا استعمال اگر غلط جگہ پر ہو، غیبت ہوتی ہو، تہمت ہوتی ہو، غلط الفاظ زبان سے نکلتے ہوں، لوگوں کو تکلیف دی جاتی ہو، یہی زبان اس کے لیے وبال بن جاتی ہے،
یہی زبان اس کو جہنم میں ڈھکیلنے والی بن جاتی ہے۔ تو ہر نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو ملتی ہے وہ در حقیقت ایک امتحان بھی ہوتی ہے۔ جس طرح کہ زبان ہے یا مال و دولت ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ مال و دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کہے ہوئے طریقے پر اختیار کیے خرچ کیا جائے تو مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل الی آخرہ۔ ہم سب نے آیت پڑھی ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے، کتنا بے پناہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہی مال کی نعمت ہے، اور وہی مال اگر اللہ کو ناپسند طریقے پر خرچ کیا جائے، وہی مال اگر فضول خرچی میں خرچ کیا جائے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان الی آخرہ، کہ مبذرین جو ہے، فضول خرچ جو ہے، وہ اللہ کو اتنے ناپسند ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کو فرمایا کہ وہ اخوان الشیاطین ہیں، شیطان کے بھائی۔ وہی مال ہے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں خرچ کیا جائے، اللہ کا ذریعہ ہے، اللہ کے یہاں کوئی انتہا محبوب بنانے والی چیز ہے۔ وہی مال ہے اللہ کو ناپسند مقامات پر خرچ کیا جائے تو اللہ سے بندے کو نہایت دور کرنے والی چیز ہے۔ تو جس طرح ہر نعمت، جیسے ابھی ہم نے زبان یا مال کو کے سلسلے میں ہم نے تذکرہ کیا، آپ ہر نعمت کو دیکھیں تو ہر نعمت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اس پر بہت ثواب سے نوازتے ہیں، اپنا قرب عطا فرماتے ہیں۔ اس نعمت کا غلط استعمال کیا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ سے قیام محروم قرار پاتا ہے۔ ٹھیک یہی معاملہ میری ماؤں، میری بہنوں، ٹھیک یہی معاملہ علم دین کا ہے۔ علم دین اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس کا صحیح طریقے سے اس کو حاصل کیا جائے، تقاضوں کو پر عمل کیا جائے تو یاد رکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اور انسان کو اس دنیا میں کامیاب ترین فرد بنانے والی چیز ہے۔ وہ مرد اور وہ عورتیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کے دین کے علم کو حاصل کریں اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کریں، وہ اللہ کے یہاں اس دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب گروہ میں شامل ہیں۔ انبیاء کے بعد وہ انشاءاللہ صدیقین ہیں، وہ علماء اور عالمات کی اس صف میں ہیں جن کا مقام انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے زیادہ ہے۔ لیکن اگر اس کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، محفوظ رکھے۔ ڈر اس بات کا ہے کہ ہم سے اور آپ سے پھر یہی علم ہمارے مواخذے کا ذریعہ بن جائے، اللہ کے ہاں ہم سے سوال کا ذریعہ بن جائے، اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ بن جائے۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کا ہم استحضار ہم وقت رکھنے کی کوشش کریں کہ علم دین ایک نعمت ہے، اور وہ نعمت اپنے آپ میں ہر نعمت کی طرح ایک امتحان ہے۔ اللہ کے یہاں سے امتحان ہے کہ اس علم کے حاصل ہونے کے بعد ہم اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں، اس کا استعمال صحیح طریقے پر کرتے ہیں، اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں، یا اس کا استعمال صحیح طریقوں پر نہیں کرتے اور اس کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے۔ یہ اپنے آپ میں ہمارے لیے ایک ہمیشہ کا، ہماری موت تک کا، پوری زندگی کا ایک امتحان ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ جو ہماری اور آپ کی ذمہ داریاں علم دین سے حاصل ہوتی ہیں، یا میں خاص طور سے کہوں کہ عالمات کی ذمہ داریاں، دیکھیے بہت اہم ذمہ داریاں ہیں۔ خود ایک ذمہ داری وہ ہے جو کہ کسی علم حاصل کرنے والی، علم دین حاصل کرنے والی خاتون کی اپنی ذات سے متعلق ہوتی ہیں، اور کچھ ذمہ داریاں وہ ہیں جو اپنے گرد و پیش میں موجود معاشرے سے متعلق ہوتی ہیں۔ بہت نازک بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ ازواج مطہرات یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اس امت کی سب سے افضل خواتین تھیں۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امہات تمام مومنین کی ماؤں کے لقب سے یاد کیا۔ ان کو جو خواہ ان میں سے کئی ایسی ہوئیں کہ وہ امت کی تاریخ کی شاید سب سے بڑی عالمات ہیں، اور ان کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب کیا ایک جگہ پر اور کہا، دیکھو تم یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اے نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیاؤں، دیکھو اگر تم تقوی اختیار کرو تو
تم تمام عورتوں سے ممتاز ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، پھر تمام عورتوں سے ممتاز ہو۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ابھی ایک میسج آیا کہ آواز نہیں آ رہی ہے۔ میسج کر کے بتائیں کہ کیا اب آواز آ رہی ہے؟ لیکن جی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیائیں تھیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو تم عام خواتین کی طرح نہیں ہو، تم بہت ممتاز خواتین ہو، انہیں تقیتن، بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ ہم کو علم دین کی فضیلت حاصل ہے، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ حاصل ہے انہیں تقیتن، اگر آپ تقوی اختیار کریں۔ اگر علماء اور عالمات تقوی اختیار کریں تو وہ یقیناً ساری دنیا سے افضل ہے، اس کا افضل ترین گروہ ہے اس دنیا کا، بشرطے کہ تقوی ان کی زندگی میں شامل ہو، ان کی زندگی تقوی والی ہو۔ اور اگر ان کی زندگی تقوی والی نہیں ہے تو پھر وہ بدترین لوگ ہو جاتے ہیں۔ احادیث میں اس طرح احادیث میں بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو عالم ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر تقوی نہیں ہوتا، اور تقوی نہ ہونے کی وجہ سے ریاکاری ہوتی ہے یا اس جیسے بعض غلطیاں پائی جاتی ہیں، تو وہ جہنم میں ان لوگوں کے ساتھ ڈالا جائے گا جو سب سے پہلے جن کے خلاف جہنم کا فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، ان میں سے ایک ہوگا۔ تو ایک تو یہ شرط ہے کسی بھی جو ہماری فضیلت ہے اس کے لیے کہ ہماری زندگی کا طرز اور اس کا رنگ تقوی والا۔ آپ عالمات ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں اور زندگی اس کے مطابق گزرنا یہ کسے کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کے ساتھ رہیں، تقوی کے ساتھ رہیں، زندگی تقوی والی ہو، تو یقین جانیں کہ پھر آپ اس دنیا کی ممتاز ترین خواتین ہیں۔ وہاں ازواج مطہرات سے اور کہی گئی، اور وہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ۔ دیکھو تمہارے گھروں میں جو اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور جو حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی جو قرآن مجید اور دین کے دیگر احکام کا تذکرہ تمہارے یہاں ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نازل فرما رہا ہے تمہارے شوہر پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو حکمت کی باتیں ان کے ذریعے تم کو ملتی ہیں اور جن کا تمہارے گھروں میں درجہ ہر وقت رہتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو تم یاد رکھو، ان کا پاس رکھو۔ بس یہی ہمارے اور آپ کا بھی ساتھ بھی معاملہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ تقوی ہو، اور دوسری چیز یہ کہ آیات اللہ اور حکمہ میں جو کچھ ہے اس کو ہم لوگ یاد رکھیں، ان کا پاس رکھیں۔ یہ تو وہ چیز ہے جو ہماری اپنے تئیں ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور یہ میں نے جان بوجھ گفتگو کی ہے اس پر، حالانکہ یہ چیز سچی بات یہ ہے کہ اس بات کی مستحق ہے کہ جب ہم لوگ اس کا مذاکرہ کریں اپنی ذاتی زندگی سے متعلق تو بہت تفصیل کے ساتھ کریں۔ یہ وہ پہلو ہے جو ہمارے یہاں علماء اور عالمات کے یہاں، میں اسی برادری کا چونکہ فرد ہوں اس لیے کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ ہم لوگوں کے یہاں اس کے مذاکرے کی بہت ضرورت ہے، اور ہم اپنے بارے میں محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بہت کمی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جانب حقیقی توجہ عطا فرمائے۔ لیکن آج چونکہ گفتگو کچھ اور زیادہ کرنی ہے، اس لیے اس کو مختصر الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ ایک اور ذمہ داری ہے عالمات کی خاص طور پر، اور وہ ہے ان کی اپنی گرد و پیش کے معاشرے کے سلسلے میں۔ آپ اپنے گھر میں ہوتی ہیں، آپ اپنے محلے میں ہوتی ہیں، آپ کالجز میں ہوتی ہیں، آپ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں، آپ کہیں اور ہوتی ہیں، ہر جگہ آپ
کی ایک حیثیت یہ ہے کہ آپ دین کی عالمہ ہیں، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو جاننے والی، اس کا فہم رکھنے والی خاتون ہیں۔ اس لیے آپ کا معاملہ عام خواتین کی مانند نہیں ہے، آپ بالکل ممتاز ہیں، آپ گویا کہ دین خداوندی کی ترجمان ہیں، آپ معاشرے میں اس کی شارح ہیں، آپ معاشرے تک اس کی مبلغہ ہیں، آپ معاشرے کی تعلیم کریں، ان کی بہترین تربیت کریں۔ میری بہنوں، آپ بہت قابل قدر ہیں علم دین کے حوالے سے، اور یہی علم دین ہے جو اگر صحیح اپنے تقاضوں کے ساتھ حاصل ہو جائے تو یقیناً بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ لیکن میں آپ سے کہوں کہ ہم لوگوں کو کبھی کبھار محسوس ہوتا ہے کہ عالمات کا جو کردار ہونا چاہیے، علماء کا بھی کردار صحیح طریقے پر ادا نہیں ہو رہا، لیکن جو عالمات کا کردار ہونا چاہیے وہ شاید جتنا بہرحال علماء کا کردار ہو رہا ہے، ادا ہو رہا ہے، اتنا بھی نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت فکر کی بات ہے، اور آپ کے لیے بہت زیادہ غور و فکر کی بات ہے کہ اس صورتحال میں ہم عالمات کا کردار، وہ کردار جو عالمات سے مطلوب ہے دین کو، وہ کردار جو عالمات سے مطلوب ہے اس زمانے کو، وہ کردار جو ایک عالمہ سے مطلوب ہے اس کے گھر کو، اس کے خاندان کو، اس کے معاشرے کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے محلے کو، وہ جس کالج میں پڑھتی ہے وہاں، وہ جس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے وہاں، وہ عالمہ کا ایک کردار ہے۔ میں آپ سے کہوں کہ اس کردار کو نظر آنا چاہیے، کوشش کیجئے کہ وہ کردار آپ کے ذریعے ادا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ وہ کردار آپ کے ذریعے ادا ہو، آپ کے گھر میں وہ خیر آئے جو ایک عالمہ سے آنا چاہیے، محلے میں وہ خیر آئے جو ایک عالمہ سے آنا چاہیے، خاندان میں وہ خیر آئے جو ایک عالمہ سے آنا چاہیے۔ آپ اگر کسی کالج میں اور یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہتی ہیں تو وہاں وہ خیر آپ کے ذریعے آئے جو آپ کے ذریعے آنا چاہیے، آپ اس خیر کی ترجمان ہوں، اس خیر کے مبلغہ ہوں اور داعیہ ہوں۔ اس سلسلے میں سچی بات یہ ہے کہ ہر اچھی چیز کے سلسلے میں حضرات صحابہ کرام کا جو معاشرہ تھا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پایا تھا، وہ ایک ماڈل معاشرہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے قائم فرمایا تھا۔ وہ معاشرہ، اس میں جو خواتین تھیں، اس میں جو عالمات تھیں، ان کا کردار کیسا سرگرم کردار تھا، اور اسلام کی دعوت، اسلامی امت، مسلم دینی رہنمائی، اس کے لیے خیر کی یقین دہانی، اور ہر چیز میں مسلم خاتون کا، مسلم عالمات کا بہت سرگرم کردار نظر آتا ہے۔ میں چند گوشے آج چند گوشوں پر بات کروں گا، چند مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ یہ چیزیں نگاہوں کے سامنے آئیں کہ اللہ کے دین کو عالمات سے کیا کردار مطلوب ہے، خواتین سے اس دین کی دعوت کو، اس دین کے اس امت کو کیا کردار اس کا اس سے ملنا چاہیے۔ آپ اور ہم کوشش کریں، آپ کوشش کریں کہ وہ کردار کسی نہ کسی حد تک ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مبعوث ہوئے، اور آپ کے اوپر جب سب سے پہلی وحی آئی، وہیں سے خاتون کا کردار نہایت بہت ہی شاندار کردار نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق والی، تو آپ جانتی ہیں کہ اس وحی کے آنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب کیفیت ہو گئی، آپ نہایت خوف زدہ ہو گئے، بہت زیادہ گھبرا گئے۔ کبھی اس طرح ہوا نہیں کوئی فرشتہ آیا ہو، اس نے آپ کو بھیجا ہو، اس نے کہا ہو کہ اقرأ، جو وحی کی تفصیلات، وحی اول کی جو تفصیلات آپ کے علم میں ہیں، وہ سب کچھ کبھی آپ کے ساتھ ہوا نہیں تھا۔ آپ گھبرا گئے، یہ ہوا کیا؟ آپ بھاگے بھاگے گھر آئے، آپ کی حالت غیر تھی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ نے آ کر کے کہا، یا خدیجہ لقد اشفقت علی نفسی بلا، اے خدیجہ میں اپنے سلسلے میں کسی بلا کا مجھے خوف ہو رہا ہے، یہ ہے کیا معاملہ؟ میں ڈر رہا ہوں، میں گھبرا رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ اس وقت ایک کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بے نظیر قسم کے واقعے سے جو 40 سال کی عمر تک آپ کے ساتھ کبھی پیش نہیں آیا تھا، اور جو ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ پریشان، گھبرائے ہوئے ہیں۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا کردار نظر آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
ابشر، پریشان مت ہوئیے، مطمئن رہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیکنڈ ذرا سا مولانا، ذرا سا پنکھا بند کر دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے، جب بہت زیادہ پریشان تھے، تو ایسے موقع پر حضرت خدیجہ کا ایک کردار، ایک خاتون کا ایک کردار آتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ دیکھیے گھبرائیے مت، پریشان مت ہوئیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرے گا، بلکہ مطمئن رہیے، ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کیوں؟ انک لتصدق الحدیث، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ہمیشہ سچ بولتے، وتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں لوگوں کا، جو غریب ہوتے ہیں، جن کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، جن کا بوجھ کوئی اور اٹھائے، جن کی مدد کوئی اور کرے، آپ وہ کام کرتے ہیں۔ کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ حق کے راستے میں جو پریشانیاں ہوتی ہیں آپ لوگوں کی، اس کے سلسلے میں آپ اس کے سلسلے میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ نے یہ کہہ کر کے اطمینان دلایا کہ یعنی یہ کہ آپ چونکہ بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں، بہت سے نیک کام کرتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسوا نہیں کرے گا، پریشانی میں نہیں ڈالے گا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ خیر ہے، آپ اس میں بالکل پریشان نہ ہوں اس کی طرف جانب سے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہت زیادہ گھبرا گئے تھے، ان کو کچھ اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ پھر حضرت خدیجہ اگلی رہنمائی کرتی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے ورقہ ابن نوفل کے پاس جاتے ہیں، اور انہوں نے آپ کو بتایا، چونکہ وہ اہل کتاب کے عالم تھے اور عیسائی مذہب انہوں نے قبول کیا تھا اور وہ اس کے عالم تھے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ کوئی گھبرانے کی چیز نہیں ہے، یہ وحی نازل ہوئی ہے، یہ فرشتہ نازل ہوا ہے جو کہ پچھلے انبیاء پر بھی کتاب لے کر آتا تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ ایک سچے نبی ہیں، اور بھی کچھ باتیں انہوں نے کہیں۔ ان ساری باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت اطمینان ہو۔ ہم نے دیکھا کہ اولین وحی کے وقت جب دین شروع ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام کا نبی جب ایک خوف محسوس کرتا ہے، ایک پریشانی محسوس کرتا ہے، صورتحال اس کے لیے واضح نہیں ہو پاتی، تو ایسے موقع پر ایک خاتون آگے بڑھتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے، اس کے خوف کو دور کرتی ہے، دعوت اسلامی کو وہ اس وقت ایک بہت بڑی خدمت انجام دیتی ہے۔ تو یہ خاتون کا کردار پہلی وحی کے وقت سے ہم کو نظر آتا ہے۔ پھر آپ جانتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رفتہ رفتہ دعوت کا کام شروع ہوا، بہت ہی خفیہ طریقے پر، اور بہت اس کے ساتھ جو مطالعات مکے کی زندگی پر اور وہاں کے اس پر کیے گئے ہیں، وہاں کی مسلمان آبادی پر، اس میں لوگوں نے یہ بھی مطالعہ کیا ہے کہ مسلم خواتین اس میں کتنی تھیں، تو بعض ایک بڑی تعداد خواتین کی بھی تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا، حالانکہ وہاں اسلام قبول کرنا کیسے خطرے کی بات تھی آپ خوب جانتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص اسلام قبول کرتا تھا اس کے ساتھ کیسی تعذیب کا معاملہ ہوتا تھا، جاتا تھا، کیا کچھ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود تقریباً 25% حصہ اس معاشرے کا خواتین پر مشتمل تھا، چوتھائی حصہ، بعض جو سیرت کے بہت اچھے مطالعات کیے گئے ہیں ان میں یہ بات آئی ہے کہ چوتھائی حصہ خواتین پر مشتمل تھا، اور پھر انہوں نے بھی اس وقت استقامت کی، دین کی خاطر قربانی دینے کی، ہر حال میں اللہ کے دین پر جم جانے کی، وہ جم جانے کے سلسلے میں بہت ہی نمایاں مثال پیش کی، ایک عجیب و غریب قسم کا نمونہ پیش کیا، جیسے اوروں کو تعذیب ہوتی تھی عورتوں کو بھی تعذیب ہوتی تھی، اور آپ جانتی ہیں کہ اس تعذیب کے نتیجے میں، اس ستائے جانے کے نتیجے میں، اللہ کے دین کی خاطر استقامت دکھانے کے نتیجے میں
جو پہلی شہادت ہوئی وہ کسی مرد نے نہیں، ایک خاتون نے ادا کی، خاتون نے دی تھی، اور ان کا نام ہم اور آپ جانتے ہیں۔ اب یہ کردار ہم کو نظر آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، وہ خاتون جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھیں، وہ خاتون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالتی ہیں، آپ کے اوپر خوف کی اور گھبراہٹ کی کیفیت کو دور کرتی ہیں، آپ کو ایک ایسی جگہ لے کے جاتی ہیں جہاں آپ کے لیے، جو آپ کو ایک ایسے صاحب کے پاس لے کر کے جاتی ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ اصل میں وحی آئی ہے۔ پھر آپ کے دین کی خاطر قربانی دینے کا نمبر آتا ہے۔ سب سے پہلے جو عورت، جو فرد امت کا جامع شہادت نوش کرتا ہے، وہ کوئی مرد نہیں ہوتا، وہ ایک خاتون ہوتی ہیں جن کا نام حضرت سمیہ ہے۔ اور دیگر خواتین نے بھی جو وہاں تھیں، انہوں نے بہت استقامت کا ثبوت دیا۔ بہت مشہور واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا۔ آپ جانتی ہیں کہ اس دن، جس دن وہ اسلام لائے، اس دن وہ اپنے گھر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے۔ وہ نکلے اور ان کا کچھ طرز ایسا تھا کہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ عجیب بات ہے۔ تو ایک مسلمان شخص سے راستے میں ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، بڑے عجیب سی حالت میں نظر آ رہے ہیں، کچھ چہرہ متغیر ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ان کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے پوری امت کو، انہوں نے پوری قوم کو بڑے خرخشے میں ڈال رکھا ہے، عجیب حالت میں ڈال رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہاں جاتے ہو؟ تمہارے بہن اور تمہارے بہنوئی ایمان لا چکے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، ان کو جو پہلے ان سے نپٹو، بعد میں جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور بعد میں ان کو قتل کرنا۔ پہلے اپنی بہن کا اور اپنی بہنوئی کا، آپ جانتی ہیں کہ وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے آواز سن لی، وہاں کچھ ایک سورت قرآن مجید کی پڑھی جا رہی تھی، سکھائی جا رہی تھی، ایک صحابی تھے جو کہ سکھا رہے تھے۔ خیر بہرحال وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری تھا۔ تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر میں داخل ہوئے، جس طرح داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے اپنے بہنوئی کو پیٹا اور بہت زیادہ مارا، اور پھر اپنی بہن کو پر بھی انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا، اور پھر اس موقع پر اس بہن نے ان کو بعد میں سمجھانے کی کوشش کی، وہ کتاب پڑھ کر کے سنائی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بہن جس نے نہایت استقامت کے ساتھ اس موقع پر یہ کام کیا تھا، اپنے بھائی کے ظلم کو سہا تھا ایمان کی خاطر، اس بہن کی دعوت پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر کا ایمان لانا اسلامی تاریخ کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک کیفیت بدل گئی تھی مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کی حضرت عمر اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے سے۔ ایک دو نہایت معزز اور جانباز قسم کے جواں عمر لوگ ایمان لائے تھے، اور اس کی وجہ سے یہ ایک قوت حاصل ہوئی تھی، ایک طاقت حاصل ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے حالات پہلے سے بہتر ہوئے تھے۔ آپ دیکھیے کہ حضرت فاطمہ جن کی کنیت حضرت ام جمیل تھی، ان کا بڑا کردار ہے۔ انہوں نے استقامت کا بھی ثبوت دیا، ان کی بدولت، ان کی دعوت کی بدولت، ان کے سمجھانے کی بدولت، ان کے وہ بھائی جو گھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے، وہ بھائی اس حال میں ہوئے کہ انہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا، اور پھر وہ حاضر ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور وہاں جا کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو میری ماں اور میری بہنوں، محترم بہنوں، یہ ایک کردار ہے جو ایک مسلم خاتون کا بالکل اسلام کے اولین عہد میں ہم کو اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اسی طرح مکہ مکرمہ میں ایک اور خاتون کا میں آپ سے تذکرہ کروں گا۔ یہ سارا جو میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے یہ بات آئے کہ جو اولین اسلامی معاشرہ تھا صحابہ کرام اور صحابیات کا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ترتیب پایا تھا، وہ جو معاشرہ، وہ آپ کی تربیت پایا تھا، اس میں خواتین کا کیسا سرگرم کردار تھا، وہ کیسی خیر کی امین تھی، کس قدر وہ خیر کا باعث ہو رہی تھی، دین کو، دعوت دین کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی دعوت کو، اللہ کے دین کو ان خواتین کے ذریعے کیسی تقویت مل رہی تھی۔ حضرت ام شریک الاسدیہ ایک خاتون تھی،
اور وہ مکے سے باہر ان کا اپنا گھر تھا جس کو ہم لوگ میکہ کہتے ہیں، لیکن ان کی شادی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی۔ تو ان کی شادی ہوئی مکہ مکرمہ میں، ان کے شوہر ایمان لے آئے اور وہ چلے گئے ہجرت کر کے۔ حضرت ام شریف جو تھیں کہ خفیہ مومن تھیں، لوگوں پر ظاہر نہیں تھا کہ یہ مومن ہیں، یہ وہی مسلمان ہو گئی ہیں، یہ یہی روی رکی رہیں، اور انہوں نے نہایت خفیہ طریقے پر لیکن بہت سی خواتین تک دین کی دعوت پہنچائی۔ اور اس وقت جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کو مجبور ہو کر مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ چلے گئے تھے، اور جس وقت کے لوگ مکے میں مردوں کے لیے رکنا مشکل ہو رہا تھا، بہت سے لوگ حبشہ ہجرت کر گئے تھے، اور پھر جو ہجرت کر سکتے تھے وہ سب کے سب مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے، اور مکے میں یا تو بیچارے غلام اور باندی بچے تھے یا بہت ہی دبے کچلے قسم کے لوگ بچے تھے۔ اس موقع پر حضرت ام شریف کا ایک عجیب و غریب کردار نظر آتا ہے۔ وہ خواتین میں ایک دعوتی گویا کہ مہم چلا دیتی، اور ان کے نتیجے میں بہت سی خواتین ایمان لے آتی۔ یعنی اس مکے میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے دین کا نام لینا مشکل تھا، آپ کو اس کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی، ایک خاتون یہ جوخم لیتی ہے، یہ کردار ادا کرتی ہے کہ وہ اس مکے میں آپ کی ہجرت کے بعد رکتی ہے، اور پھر وہ وہاں رکنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کرتی ہے، اور وہ مستقل دعوت دیتی ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی کئی خواتین ہو جاتی ہیں، اور یہ سلسلہ لگاتار جاری رہتا ہے، یہاں تک کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کے دین پر ایمان لانے والی، اسلام لانے والی جب کئی خواتین ہو جاتی ہیں تو یہ راز کھل جاتا ہے، مکے والوں کو معلوم ہوتا ہے، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں دیکھو ہم تم پر غصہ تو اتنے ہیں کہ تم کو بہت بری طرح ہم ستائیں اور تمہیں قتل کر ڈالیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر تمہارا خاندان ناراض ہو جائے گا، تمہارے میکے والے ناراض ہو جائیں گے، اور وہ ہمارے جنگ ہو جائیں گے، تو اس لیے ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، لیکن تم کو تمہارے گھر پہنچا کر کے آئیں گے، مکہ مکرمہ میں نہیں رہنے دیں گے۔ کچھ لوگ ان کو لے گیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے اگر قربانیاں دی جائیں اور خدمت اس کی جائے تو ہوتی ہے۔ اس کا نمونہ ہے کہ حضرت ام شریف کو وہ لوگ لے کے نکلتے ہیں اور بہت ہی زیادہ تکلیف دہ سفر کراتے ہیں، اتنا تکلیف دہ آپ جانتی ہیں کہ جو اس کے اونٹ کے اوپر جو سفر ہوا کرتا تھا تو ایک کجاوا ہوتا تھا جو اونٹ کے اوپر رکھا جاتا تھا اور اس کے اوپر پھر سوار بیٹھتا تھا، تو وہ کسی طرح انسان کسی قدر آرام سے سفر کرتا تھا، لیکن انہوں نے ان کے اونٹ کے لیے وہ بھی نہیں رکھا بلکہ ان کو ایسے ہی بیٹھا دیا، اور اونٹ اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی، بڑی زحمت ہوتی ہے اگر ایسے ہی بیٹھنا پڑ جائے اور سفر کرنا پڑے، اسی طرح سفر کرنا ہوتا ہے۔ پینے کو دیتے تھے، بہت ہی خراب سا کھانا ان کے دیتے تھے، خود ٹھیک ٹھاک کھاتے تھے، ان کو غرض کے بہت ہی ستاتے ہوئے لے کے جا رہے تھے، ہاتھ پاؤں ان کے باندھ دیے تھے۔ ایک دن کا واقعہ انہوں نے بیان کیا کہ ایک دن مجھ کو لے کر کے جا رہے تھے، ایک منزل پر اترے تو خود تو سب چلے گئے سائے میں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے ایک جگہ دھوپ میں، وہاں کی حجاز کی تپتی ہوئی دھوپ میں مجھے چھوڑ دیا، اور میں اس گرمی میں بے حال، میرا برا حال، نہ پانی ملتا تھا نہ کچھ، اور بالکل ایسی کیفیت ہو گئی کہ آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا جیسے کہ بے ہوشی سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سب اپنے پیڑوں کے سائے کے نیچے جا کے آرام کرنے لگے، سونے لگے، یہ بیچاری دھوپ میں تھیں، اللہ کی طرف سے ڈول اترا، ان کو لگا کہ آسمان سے کوئی ڈول سا آ رہا ہے، اور انہوں نے تھوڑا پانی پیا، پھر وہ اٹھ گیا، پھر نیچے آیا، انہوں نے اور پانی پیا اور اس کو پھر اپنے اوپر ڈالا اور اپنا منہ ہاتھ دھویا کہ تر کر لیا، دھو لیا، اور اس کی وجہ سے کپڑے بھی تر ہو گئے اور ان کا حال بھی بہتر ہو گیا، یا تو وہ اس صحرائی سفر میں بالکل گرد سے اٹی ہوئی برا حال تھا، غبار آلود ان کا چہرہ، غبار آلود ان کے کپڑے، غبار آلود ان کے بال، اور پسینے سے برا حال، بہت زیادہ برا حال۔ اب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے جب پانی کا انتظام ہوا تو
حضرت ام شریک کا واقعہ کہتی تھیں کہ وہ جب ان لوگوں کی آنکھیں کھلی، یہ میرے پاس آئے، انہوں نے دیکھا یہ تو ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ، اس کا تو برا حال ہو رہا تھا، یہ تو دھل گئی، اس کا منہ صاف ہو گیا، اس کے بال قاعدے کے ہو گئے، اس کے کپڑوں پر پانی کا اثر ہے۔ تو انہوں نے ان کو سختی کے ساتھ کہا کہ تم نے ہمارا پانی پیا ہے جو ہم نے اپنے لیے بھرا تھا، تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میرے پاؤں بندھے ہوئے ہیں جیسے تم باندھ کے گئے تھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ واپس ہوئے، انہوں نے جا کر کے دیکھا کہ ہاں بات تو ایسی ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہم دیکھو تمہارا خدا ہے جو تمہاری مدد اس طرح جس نے کی، ورنہ ہمارا خدا جو ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کو نہیں آتے صحرا میں جب ہم ہوتے ہیں۔ انہوں نے بعض بتوں کے نام بھی دیے۔ تو یہ گئی مدینہ منورہ پہنچی، اور ایک لمبا قصہ ہے۔ خیر بہرحال تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ مکہ مکرمہ میں جب سب سے زیادہ نازک حالات تھے، تب ایک خاتون وہاں پر خفیہ طور پر دعوت کا کام اس وقت بھی کر رہی تھی۔ اور اسی موقع پر یاد کریے کہ ہجرت نبوی میں حضرت اسماء کا کردار، حضرت اسماء حضرت ابوبکر کی صاحبزادی تھیں، اور وہ یعنی حضرت عائشہ کی بڑی بہن۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کا سفر طے ہوا تو اس کی ساری تیاری حضرت ابوبکر کے گھر پر ہوئی تھی، جو زاد سفر بنا تھا، جو اور چیزیں تھیں وہ سب تھیں، انہوں نے ان چیزوں میں بڑا حصہ لیا تھا۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، اور سفر کی تیاریوں میں وہ شریک تھی۔ اور پھر جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نکل گئے تو ابو جہل وہاں آیا، کچھ اور قریشی خراب قسم کے لوگ بھی ساتھ تھے، اور اس نے بہت ہی بدتمیزی کی وہاں پر، یہ جاننے کے لیے کہ یہ لوگ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کدھر کے لیے نکلے ہیں، سفر کہاں کا ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ بدتمیزی کی، یہاں تک کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو جہل نے بدتمیز نے حضرت اسماء کو بہت بری طرح ایک جھاپڑ بھی مار دیا، بہت تیز، جس سے ان کو بہت چوٹ لگی۔ لیکن اس اللہ کی بندی نے زبان سے نکال کر کے نہیں دیا کہ وہ کدھر سے گئے ہیں، کہاں کے ارادے سے گئے ہیں، ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ وہ بالکل ایک جسے کہنا چاہیے کہ وہ بہت مضبوط بن کر کے کھڑی ہو گئیں اس کے سامنے، اور اس طرح ایک راز رہ گیا۔ تو آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ خاتون اگر اس موقع پر ٹوٹ گئی ہوتی، اگر انہوں نے دین کا خیال نہ رکھا ہوتا، تو اس موقع پر اور کہیں ان کے زبان سے راز نکل گیا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کا سفر شاید اس قدر عافیت کے ساتھ نہ ہو پاتا جس قدر عافیت کے ساتھ سفر ہجرت ہوا۔ خیر ہجرت ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچتے ہیں۔ ابھی بھی خواتین کا کردار کم نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں جس طرح دین کے لیے، دینی دعوت کے لیے، پورے مسلم معاشرے کے لیے خواتین کا بہت زبردست کردار سامنے آیا تھا، جس کے چند وہ ہم نے ابھی آپ سے ذکر کیے جن نمونے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی سرگرم طور پر مدینہ منورہ میں خواتین کا، صحابیات کا کردار نظر آتا ہے۔ مدینہ منورہ میں وہ خواتین میں خاص شوق پیدا ہوا دین کا بہت زیادہ علم حاصل کرنے کا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں حاضر ہوتی، آپ کی مجالس سے، آپ کے خطبات سے مستفید ہوتی، علم کے حصول کا ان کو ایک عجیب و غریب شوق تھا۔ یہاں تک کہ اگرچہ وہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں، آپ کے خطبات سنتی، ان کو کوئی دینی مسئلہ معلوم کرنا ہوتا ہے ایسا جو خواتین کو معلوم کرنا ہو اور براہ راست کسی مرد سے معلوم کرنا مشکل ہو، تو وہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس چلی جاتی تھیں، وہاں وہ مسئلہ پوچھتی تھیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی بہت سی روایتیں ہیں، اور وہ ازواج مطہرات ان کو معلوم ہوتا تو ان صحابیات کو بتا دیتی، اور ورنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر کے بتا دیتی۔ بہت سی اس کی مثالیں حدیث کی کتابوں میں۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کو اس بات کا بڑا حصول علم کا بے حد شوق تھا، اور یہاں تک کہ ایک موقع پر آ کر بعض خواتین کا ایک وفد ایک نمائندہ تیار کیا انہوں نے خاتون صحابیہ کو، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مرد آپ کو گھیرے رہتے ہیں، ہمارے لیے ایک دن متعین کریے جس دن کہ ہم لوگ جمع ہوں اور آپ ہم کو آئیں، تو آپ ہم کو بتائیں اور ہمیں تعلیم دیں، ہم سے کچھ باتیں کریں خاص۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اچھا ٹھیک ہے، فلاں دن جمع ہو جانا، فلاں کے گھر پر جمع ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بطور خاص تشریف لے گئے، اور وہ خواتین وہاں پر جمع ہوئیں اور علم حاصل کیا گیا۔ تو یہ ایک عجیب سا ماحول علم حاصل کرنے کا،
इबादत में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाने का एक अजीब व गरीब एहतमाम था। मुझे इस वक्त एक चीज़ याद आ रही है तो मैं वो नक़ल कर देता हूँ। सही हदीस है कि जब ये 10 मुहर्रम का रोज़ा पहले फ़र्ज़ था, आशूरा का रोज़ा, और रमज़ान के रोज़े की फ़र्ज़ियत के बाद उसकी फ़र्ज़ियत ख़त्म हुई, तो वो जो रोज़ा था, ऐसा बहुत से उलमा का ख़याल है, खैर वो जो रोज़ा था पहले बहुत एहतमाम से रखा जाता था। तो एक ख़ातून सहाबिया का बयान हदीस की किताबों में दर्ज किया गया है कि हम ख़वातीन उस दिन इबादत करने के लिए आ जाया करते थे मस्जिद में, बच्चों को भी रोज़ा रखवा दिया करते थे, और बतौर ख़ास बच्चों के लिए कुछ खिलौने विलौने बना दिया करते थे, जिससे कि हम उनको बहलाते रहते थे इफ़्तार तक। और इफ़्तार के बाद जब हम पूरे दिन इबादत या दिन का बड़ा हिस्सा इबादत करने के लिए यौम आशूरा में वो मस्जिद नबवी के अंदर आ जाते हैं। ये किरदार नज़र आता है सहाबियात का। फिर इन ख़वातीन में से मुतअद्दिद ऐसी थी जो इल्म के एतबार से बहुत मुमताज़ हो गई, बहुत ज़्यादा मुमताज़, ख़ास तौर से अज़वाज मुतहरात हज़रत आयशा और हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हुन और सहाबियात, ये इल्मी एतबार से बहुत बुलंद मकाम इनका हुआ। वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं उसकी कुछ चीज़ें आपसे बस नक़ल करता हूँ। हज़रत आयशा की इल्मी सतह क्या थी और वो कितनी बड़ी आलिमा थी, इसका अंदाज़ा इससे करिए कि उन्होंने बहुत से मौक़ों पर बड़े बड़े सहाबा किराम को टोका था कि आप ये बात गलत कह रहे हैं, सही दीनी मसला ये है, आप इस हदीस को यूँ रिवायत कर रहे हैं, लेकिन ये हदीस दर हकीकत यूँ रहती है। यहाँ तक कि कई मौक़ों पर हज़रत उमर जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी की इस्लाह की हज़रत आयशा ने, और उनके यहाँ सहाबा किराम की इल्मी के पर जो उन्होंने इस्तिदराकात किए वो इतने ज़्यादा हैं हदीस की किताबों में कि बहुत से मुहद्दिसीन ने उसका मजमुआ तैयार किया, और कई मजमुए हमारे यहाँ इस्तिदराकात आयशा के हैं, यानी हज़रत वो रिवायतें जिनसे ये मालूम होता है कि किसी मौके पर किसी सहाबी ने कोई हदीस नक़ल की या कोई मसला बयान किया, हज़रत आयशा ने टोका कि ऐसा नहीं है। उनमें हज़रत अबू हुरैरा को कई मौक़ों पर टोका कि तुम ये बात इस तरह नक़ल करते हो, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। हज़रत उमर तक को इस सिलसिले में कई रिवायतें जिसमें उन्होंने हज़रत उमर को से कहा कि तुम ये बात गलत कह रहे हो और ऐसा नहीं है, हकीकत ऐसी नहीं है। तो इस बुलंद मकाम की हज़रत आयशा थी। मैंने ज़िक्र किया कि उनके इस्तिदराकात के मजमूए कई तैयार किए गए, उसमें से मिसाल के तौर पर इमाम सियूती का रिसाला है आइनुल इसाबा फ़ी मस्तदरकतहु अला सहाबा फ़ी मस्तदरकत, तो ये एक पूरा रिसाला है और मौजूद है, आम है। इसी तरह हज़रत अज़वाज मुतहरात का इल्मी मकाम क्या था, इसके लिए मैं बुखारी की एक और रिवायत नक़ल करता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, भाई हमारी कई बहनें ये कह रही हैं कि कोई आवाज़ में बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हमने अपने ऊपर का पंखा भी बंद कर दिया है, इसी वजह से आपकी तरफ से ये बात आ रही थी, तो यहाँ हमने पंखा भी बंद कर दिया है। आप ठीक है ना, जज़ाकल्लाह। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास, हम सब जानते हैं कि उलमाए सहाबा में उनका बहुत बड़ा मकाम था। हज़रत मिस्वर इब्न मखरमा, ये 3 सहाबा किराम एक जगह पर बैठे हुए थे, और इन 3 सहाबा किराम में एक फ़िक़ही मसले की बाबत गुफ्तगू हुई। वो सवाल सामने आया और वो उन हज़रात के लिए को इस बात की ज़रूरत महसूस हुई कि वो उस सवाल का हल जानने के लिए किसी को हज़रत आयशा के पास भेजें। और इसमें मैंने जैसे कहा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जैसा आलिम भी जो सहाबा में जो मुमताज़ तरीन उलमा हैं उनमें से एक है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने भी अपने एक शागिर्द को हज़रत कुरैब को इन हज़रात ने भेजा कि हज़रत आयशा के पास जाओ और इस मसले की बाबत मालूम करो। हैरतनाक बात यह है कि हज़रत आयशा ने भी अपने आप को इस पोजीशन में नहीं पाया कि वो कोई जवाब दे पाए, तो उन्होंने
کسی مرد کے پاس نہیں بھیجا بلکہ حضرت قریب سے کہا ایسا کرو کہ تم حضرت ام سلمہ کے پاس جو ایک دوسری زوجہ مطہرہ تھی ان کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو۔ حضرت قریب واپس گئے ان تینوں بزرگوں کے پاس، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کے پاس۔ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے خود کوئی جواب دینے سے معذرت کی اور کہا کہ حضرت ام سلمہ کے پاس جاؤ۔ ان تینوں نے دوبارہ پھر ان کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ یہ واقعہ جو کہ صحیح بخاری میں درج ہوا ہے، یہ پوری صورتحال بتاتا ہے کہ حضرات صحابیات جو تھیں، خاص طور سے ازواج مطہرات، ان کا علمی رتبہ کیا تھا، مقام کیا تھا، یہ کردار ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابیات کے یہاں بھی احادیث نقل کی جاتی تھیں، درس کے حلقے لگتے تھے اور ان سے بہت زیادہ استفادہ ہوا کرتا تھا۔ اور پھر یہ حضرات صحابیات تک یہ چیز محدود نہیں رہی، بلکہ بہنوں، نہایت قابل قدر بہنوں، میں آپ سے کہوں کہ یہ چیز اور زیادہ بڑھی۔ مسلم معاشرے میں حضرات صحابیات کے بعد جب تابعیات کا زمانہ آیا تو عالمات کی لائن لگ گئی، ایسی عالمات کی جن سے درس کے لیے اور جن سے حدیثیں سننے کے لیے اور جن کے درس کے حلقے میں خواتین ہی نہیں، اپنے زمانے کے بڑے بڑے علماء اور مرد آیا کرتے تھے جن کی خدمت میں بطور خاص یہاں پر تابعیات میں سے 3 کا تذکرہ کروں گا۔ حفصہ بنت سیرین ہیں، عمرہ بنت عبد الرحمن ہیں، ام درداء الصغریٰ ہیں۔ حفصہ بنت سیرین، امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت معروف آدمی ہیں اور بہت ہی معروف عالم ہیں، تابعی امام ہیں، بہت، یعنی ان کے سلسلے جو لوگ تابعین میں سب سے زیادہ ممتاز سمجھے جاتے ہیں ان میں سے ایک ہے۔ تو وہ حفصہ بنت سیرین کے سلسلے میں ایاس بن معاویہ اس عہد کے ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے جتنے علماء اور عالمات پائے، کسی کو بھی حفصہ بنت سیرین سے بڑا نہیں دیکھا۔ لا افضل احدا علیہ، میں ان کے مقابلے میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ سامنے بیٹھے ہوئے ایک شخص نے پوچھا، کیا امام ابن سیرین کو بھی آپ ان پر ترجیح نہیں دیتے؟ انہوں نے کہا، ان کو بھی نہیں دیتا، ان کو میں نے جیسا پایا امام ابن سیرین کو بھی نہیں پایا۔ ہم نہیں جانتے کہ یہ بات کیسی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے تابعین کا یہی خیال تھا، لیکن حضرت حفصہ بنت سیرین کا علمی مقام سوچئے کہ اس عہد کا ایک بڑا عالم یہ کہتا ہے کہ ان کو میں حضرت ابن سیرین سے بھی زیادہ ممتاز ہوں۔ یہ علمی مقام، ان کے یہاں علماء کا حلقہ لگا رہتا ہے۔ اسی طرح عمرہ بنت عبد الرحمن حضرت عائشہ کی خاص شاگرد تھیں اور تابعی، بہت مشہور تابعی عالمہ تھیں۔ ان کا وہ کتنی بڑی عالمہ تھی، صرف ایک بات سن لیجیے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ حدیث کی جب تدوین ہوئی تو اس موقع پر حدیث کی تدوین کے وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے خاص طور پر اس کی جانب توجہ فرمائی کہ احادیث مدون ہوں، اس سے پہلے وہ مدون نہیں ہوئی تھیں۔ تو حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے گورنر مدینہ کو جو خط لکھا ہے اس بات کے لیے کہ مدینہ منورہ میں احادیث کا مجموعہ مرتب کر دیا جائے، وہاں جو احادیث لوگوں کے پاس ہیں وہ لکھ کر کے مدون اور محفوظ کر لی جائیں، اس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اہل مدینہ کے پاس ہیں ان کو لکھوا لو، اور کسی اور عالم کا نام نہیں لیا، بطور خاص عمرہ بنت عبد الرحمن کا نام لیا کہ ان کی احادیث خاص طور پر لکھ لو، اس لیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں علم رخصت نہ ہو جائے۔ مدینہ حضرات تابعین کے زمانے میں علماء سے بھرا پڑا تھا۔ اس وقت حضرت عمر ابن عبدالعزیز خط لکھ رہے ہیں گورنر مدینہ کو کہ عمرہ بنت عبد الرحمن کی احادیث خاص طور پر نوٹ کر لو۔ اسی طرح ایک اور نام میں آپ سے لوں، ام درداء۔ یہ ام درداء جو تھیں یہ ام درداء الصغریٰ کہلاتی ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ جو معروف صحابی ہیں، یہ ان کی اہلیہ ہیں، دوسری اہلیہ ہیں، تو پہلی اہلیہ سے ممتاز کرنے کے لیے ان کو ام درداء الصغریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ کس پائے کی عالم تھیں، اس کا اندازہ اس سے کریے کہ جامع دمشق میں ان کے درس کا حلقہ لگتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہاں طلباء کا، مرد و زن طلباء کا ہجوم لگا رہتا تھا ان کے پاس، ان سے احادیث نقل کرنے کے لیے۔ اور 6 مہینے یہ دمشق میں رہتی تھیں، وہاں کی جامع مسجد میں ان کے درس کا حلقہ لگتا تھا۔ 6 مہینے یہ بیت المقدس میں رہتی تھیں اور وہاں ان کا درس کا حلقہ لگتا تھا۔ اور یہ اس پائے کی عالمہ تھیں کہ وقت کے امیر المؤمنین
عبد الملک ابن مروان، جو خود صرف یہی نہیں کہ امیر المؤمنین تھے، خلیفہ تھے، زمانے کے نہایت ممتاز فاضل تھے، بہت ہی ممتاز عالم تھے، بہت ممتاز، بلکہ زمانے کے ائمہ میں ان کا شمار ہو سکتا ہے۔ اگر وہ حکمراں نہ ہوئے ہوتے تو اپنے زمانے کے ممتاز ترین ائمہ اور علماء میں ان کا شمار ہوتا، ایسا ان کا علمی مقام تھا حضرت عبد الملک ابن مروان کا۔ وہ حاضر ہوا کرتے تھے ام دردہ کے درس میں، اور ایک موقع کا بیان لوگوں نے ذکر بہت زیادہ ضعیف ہو گئی تھی، تو بیت المقدس میں وہ تھیں، تو عبد الملک ابن مروان ان کی خدمت میں حاضر تھے، اور اذان ہوئی نماز کے لیے، تو ام دردہ کو اٹھنے میں کچھ پریشانی ہوئی، تو وقت کے امیر المومنین نے ان کو ہاتھ کا سہارا دے کر کے اٹھایا اور ان پر ٹیک لگا کر کے وہ اٹھیں، اور پھر امیر المومنین اس وقت تک ان کے ساتھ گئے جب تک کہ وہ مصلی النساء میں، جہاں عورتوں کے لیے نماز کا انتظام تھا بیت المقدس میں، وہاں ان کو نہیں پہنچا دیا، وہاں ان کو پہنچایا اور پھر آگے جا کر کے نماز پڑھائی۔ یہ کردار ہے جو کہ خواتین کا ہم کو مسلمانوں کی ابتدائی صدیوں میں نظر آتا ہے، اور یہ تو علمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ہم کو واعظات نظر آتی ہیں، بہت سی معلمات نظر آتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس کا بھی اہتمام فرمایا تھا کہ خاتون معلمات ہوں اور خاتون پڑھی لکھی ہوں، اور اسی کے نتیجے میں حضرات صحابیات کے یہاں علم پایا گیا اور وہ آگے بڑھتا گیا، اور تابعیات کے یہاں یہ حال ہوا جو کہ ہم نے آپ سے کہا، اور تاریخ اسلامی میں اتنی عالمات پائی گئیں، اتنی عظیم ترین عالمات پائی گئیں کہ آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ ہمارے ہندوستان کے ہی ایک عالم ڈاکٹر اکرم صاحب نے محدثات کا ایک پورا تذکرہ لکھا، اور محدثات کا تذکرہ جمع کیا تو وہ 40 جلدوں کی کتاب میں، 40 جلدوں کی کتاب میں، اور اتنی مطلب خواتین کا جو کردار ہے دینی اور علمی وہ اتنا زبردست ہے، یعنی صرف اکیلی محدثات کی اتنی بڑی تعداد ہے۔ اسی طرح واعظات کا بہت بڑی تعداد ملتی ہے جو واعظ کہا کرتی تھیں، اور ان کے واعظ میں لوگ مرد اور عورتیں شریک ہوا کرتے تھے اور ان سے استفادہ کیا کرتے تھے، بڑی تعداد تھی۔ تو یہ جو ہم کو سلسلہ نظر آتا ہے، اگلی صدیوں میں بھی تقریباً 8ویں اور 9ویں صدی تک یہ سلسلہ بہت ہی زور و شور سے جاری رہا کہ عالمات، معلمات اور ممتاز داعیات اور واعظات کی ایک پوری ٹیم تھی، ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ ہم نے اپنی گفتگو میں ابھی تک عالمات کا تذکرہ، واعظات کا تذکرہ کیا، داعیات کا تذکرہ کیا، دین کے لیے قربانی دینے والوں کا تذکرہ کیا، اور اسی قربانی کی ایک قبیل یہ آپ کے علم میں ہے کہ جہاد میں خواتین کس طرح شریک ہوا کرتی تھیں، اور یعنی جتنے جہاد ہوئے ہیں سب میں تقریباً جو زخمی ہو جائیں ان کی تیمارداری کا کام اور اس طرح کے دیگر کام خواتین سے ہی متعلق ہوا کرتے تھے، اور خواتین طب میں ایسی ماہر ہوا کرتی تھیں کہ جب غزوہ خندق میں حضرت سعد بن معاذ زخمی ہوئے، اور وہ صرف ایک عام آدمی نہیں تھے بلکہ وہ ریاست مدینہ، حکومت مدینہ کے لیے نہایت اہم شخص تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ مدینہ کے حکمراں تھے، تو گویا کہ حکومت کو جو سب سے فاضل طبیب ان کے علاج کے لیے میسر ہوا وہ ایک طبیبہ تھی حضرت رفیدہ، اور ان کا کیمپ لگایا گیا ان کے علاج کے لیے مسجد نبوی میں، بعض روایتوں میں ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ مسجد نبوی کے پاس، بہرحال تو وہاں وہ ان کا علاج کر رہی تھی۔ اسی طرح یہ پورا کردار ہے میری بہنوں، یہ وقت بہت کم ہے اس لیے بس انہی مثالوں پر اکتفا کر لیجئے۔ یہ زبردست علمی، دعوتی، دینی اور دین کے ہر میدان میں خدمت کا خواتین کا یہ کردار ہے جو کہ ہمارے سامنے ہے۔ ہمارے یہاں میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ وہ کردار نظر نہیں آتا ہے، اور اس میں سچی بات یہ ہے کہ بعض موقعوں پر کچھ ہمارے معاشرے میں جو بعض چیزیں ہندوستانی رواجوں کی ہیں اور جو چیزیں ہیں اس کی وجہ سے عالمات کو اتنے موقع بھی نہیں ملتے۔ سچی بات ہے، صرف شکوہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ عالمات کو اتنے موقع بھی نہیں ملتے جتنے ملنے چاہیے۔
کچھ پریشانیاں ہیں معاشرے کی جانب سے، کچھ پریشانیاں ہیں جو معاشرتی اقدار ہمارے یہاں غیر اسلامی موجود ہیں. اسلامی اقدار تو ہمارے سراخوں پر ہیں اور انہی کے ساتھ ہم کو اور آپ کو کام کرنا ہے، لیکن جو غیر اسلامی اقدار کی ایک چیز چلی آ رہی ہے اور سماج ان میں بندھا ہوا ہے، ان کی وجہ سے بھی عالمات کے پاؤں میں بیڑیاں بنتی ہیں اور بہت سے کام کرنے کے موقع نہیں ملتے ہیں. لیکن بہرحال ایک کردار ادا کرنا ہے گھر کی اصلاح میں، ایک کردار ادا کرنا ہے اس میں جو ہمارا خاندان ہے، جو ہمارے رشتہ داروں کے لیے، ہمارے محلے کے لیے، ہم جہاں رہتے ہوں وہاں کے گرد و پیش کے لیے. عجیب زمانہ ہے. باطل کو بہت مرد میسر ہیں خادم، بہت خواتین میسر ہیں خادم. باطل کے لیے ہر طرف مردوں اور خواتین کی ایک تعداد ہے، لیکن حق کے لیے جتنی تعداد ہونی چاہیے اتنی تعداد نہیں ہے. مردوں میں تو پھر کچھ تعداد ہے، افسوس کہ عورتوں کی جانب سے وہ کردار ادا نہیں ہوتا جو کہ ہونا چاہیے. میری بہنوں، بہت ہی قابل عزت اعتبار سے کہ آپ عالمات ہیں اور آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ آپ عالمات ہیں اور آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں. آپ سے بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پوری تاریخ کا ایک حصہ اور چند چیزیں میں نے آج آپ کو سنائی ہیں، ان کو سنانے کا مقصد بس یہی ہے کہ ایسا ہی سرگرم کردار آپ سے اللہ کے دین کو مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر دوبارہ بہار تبھی آ سکتی ہے جب خواتین بھی اپنا کردار وہ ادا کریں جو کہ خواتین عالمات نے ماضی میں ادا کیا ہے. یہ بہت لازمی چیز ہے. یاد رکھیے، معاشرہ دو حصوں پر مشتمل ہے. معاشرے میں مرد ہیں، معاشرے میں عورتیں ہیں. ناممکن ہے کہ اکیلے مرد علماء کی تقریروں سے، ان کے وعظوں سے، ان کی محنت پورے معاشرے کو کور کیا جا سکے، پورے معاشرے تک پہنچا جا سکے. بالکل اسی طرح جس طرح تنہا خواتین کے کرنے سے یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے اللہ کے دین کو ضرورت صرف علماء کی جد و جہد کی نہیں ہے، عالمات کی جد و جہد کی بھی ہے. عالمات کے سامنے آنے کی ہے. آپ کو فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر کی فکر کیجئے، اپنے گرد و پیش سے دعا کریے کہ وہ کردار جو حضرات صحابیات رضی اللہ عنہن نے ادا کیا، جو امت کی تاریخ کی عظیم ترین محدثات نے، فقیہات نے، داعیات نے، واعظات نے، مجاہدات نے ادا کیا، آپ وہ کردار انشاءاللہ اس امت کے لیے ادا کریں گے. آخر میں چند چیزیں ذکر کرتا ہوں جس کو اگر آپ کریں تو انشاءاللہ اس کردار کو بآسانی آپ کر سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کا ایک حلقہ ہونا چاہیے بیانات کا، ہفتے میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، 3 دن میں ایک مرتبہ، روزانہ ایک مرتبہ، جیسا نظام بن سکے. اپنے گھر میں، اپنے گرد و پیش میں، جہاں آپ رہتی ہوں وہاں بیانات کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے. اور دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو بیان کرنے میں جھجک ہوتی ہے، بیان کرنے میں جھجک ہوتی ہے. یا ہماری بہن نے اس وقت ابھی میسج کر کے کسی بہن نے تذکرہ کیا ہے کہ مدارس نسواں کی تعلیم اس سطح کی نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ خدمات ادا کی جا سکیں. ہمیں بھی اس بات کا احساس ہے. تو اگر کسی کو ایسا نہیں ہے، کتاب پڑھ کر سنا سکتے ہیں. جتنا ہم جانتے ہیں اتنا جان سکتے ہیں. خواتین کی ایک بڑی تعداد ہے جن کو نماز تک نہیں آتی. میں سچ عرض کرتا ہوں، اور میں آپ میں سے ہر ایک سے کہتا ہوں جو اپنے خاندان کی لڑکیوں کی، جوان عورتوں کی نمازیں سنیں گی، آپ میں سے آپ کو ایک تعداد اپنے خاندان کے اندر سے، اپنے محلے سے، اپنے رشتہ داروں سے، آپ سب کو تقریباً مل جائے گی جن کی نمازوں میں غلطیاں ہوں گی، جو بنیادی طہارت اور صلاۃ کے احکام نہیں جانتی ہوں گی، جو بنیادی چیزیں حقوق سے متعلق جو اسلام سکھاتا ہے وہ نہیں جانتی ہوں گی، معاشرت کے جو آداب سکھاتا ہے اسلام وہ نہیں جانتی ہوں گی، اور بھی اس طرح کی دینی بنیادی علم نہیں جانتی ہوں گی. آپ اس کی ادائیگی کریے. میں ایک کتاب کا بھی یہاں پر آپ سے تذکرہ کرتا ہوں. ایک کتاب ہے، بہت زیادہ دستیاب ہے، آپ ہر جگہ اویلیبل ہے. اسلام کیا ہے، حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ کتاب 22-23 اسباق پر مشتمل ہے. ایک عام انسان کے لیے جو اسلام کے مطالبے ہوتے ہیں وہ 22-23 اسباق میں تقریباً پورے آ گئے.
اگر آپ اس کتاب کو جو تقریر کرنے کی ہمت نہ کر سکے وہ اگر پڑھ کر کے سنا دیں، اور جس کو تقریر کرنے میں کوئی جھجک نہ ہوتی ہو وہ ایسا کرے کہ اس کتاب کا ایک سبق لے، یا سبق کا کوئی حصہ لے، اس کو سمجھے اور اس کی تقریر کرے، یا اس موضوع پر جو کہ موضوعات اس میں آئے ہیں ان پر مزید اپنے علم کی روشنی میں اضافہ کر کے تقریر کرے۔ یہ خالص عملی چیز میں نے آپ کو بتائی کہ یہ چونکہ یہاں میسیج میں بعض ہماری بہنیں لکھ رہی ہیں کہ ہم اپنے اندر اس کی صلاحیت نہیں پاتے، زیادہ سخت ہو گیا میرا خیال ان کی جانب سے، اس قدر چیزوں کا کم از کم اظہار نہیں کرنا چاہیے اپنی بہنوں کے سلسلے میں۔ اور بات ہو سکتی ہے کہ آپ کا احساس صحیح ہو، میں نہیں جانتا اس حوالے سے زیادہ بات، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ تو ہمارے اندر بھی اگر کوئی کمی ہے تو وہ ایسی ہی دور ہوگی کہ ہم دوسروں سے سنیں گے اور دوسروں کو سنائیں گے۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور دیکھیے جب ہم دوسروں میں کام کرتے ہیں تبھی ہمارے اپنے اندر بھی اصلاح ہوتی ہے۔ دوسروں میں کام نہیں کرتے بالعموم اپنے اندر بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کا ایک آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گفتگو کی جانے لگے، دینی باتیں کی جانے لگیں، ساتھ میں اپنی اصلاح بھی ہوتی چلتی ہے، بشرطے کہ ہم مخلص ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں۔ تو یہ جو آج میں نے تاریخ اسلامی میں خواتین کے کردار سے متعلق چھوٹی سی گفتگو کی کچھ نمونے آپ کو سنائے ہیں، شاید آپ کو کچھ ان کو سن کر کے کچھ حوصلہ ملا ہو، کچھ کرنے کا شوق پیدا ہوا ہو، کچھ آمادگی پیدا ہوئی ہو، تو یقین جانیے کہ اگر ایسا ہے تو آج کی یہ گفتگو کسی حد تک کامیاب ہے۔ بہرحال میں آپ سے بس یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے دینی خدمت کا کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور آپ منتخب کریے۔ کتاب پڑھ کر کے سنانا، تقریر کرنا، بچوں کو دین سکھا دینا بہت اہم چیز ہے۔ اب سے کچھ پہلے تک ہم نے بھی زمانہ دیکھا ہے، آپ میں سے بھی بہت سی ہماری بہنوں نے زمانہ دیکھا ہوگا، اب سے کچھ پہلے تک ہر محلے میں کچھ خواتین ہوا کرتی تھیں، جہاں بچیاں اور بچے آتے تھے قرآن مجید پڑھا کرتے تھے۔ عام طور پر ہر محلے میں، ہر مسلم محلے میں ایسی خواتین ہوتی تھیں، اور وہ وہاں آتی تھیں، وہاں بچے آتے تھے، بچیاں آتی تھیں، قرآن مجید بھی پڑھتی تھیں اور بھی بہت کچھ چیزیں سیکھتی تھیں، اور وہ اپنے آپ میں ایک بہترین معلمہ اور مربیہ ہوتی تھیں۔ ہم اگر عالم بن گئے، میں اپنے بارے میں کہتا ہوں، یا اگر آپ عالمہ بن گئی ہیں، تو اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ ہم بخاری، مسلم، حدیث اور تفسیری کی کتابیں پڑھانے کی کوشش کریں اور بقیہ سب چیزوں کو ہم جہاں رہتے ہوں وہاں جو کام کر سکتے ہوں وہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم اگر یسن القرآن پڑھانے والی پوزیشن میں ہیں، نورانی قاعدہ پڑھانے والی پوزیشن میں ہیں، بنیادی اردو اور بنیادی دین سکھانے کہیں ہیں، وہ بھی ہم کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا، صلاحیت دے گا، موقع دے گا، تفسیر بیان کرنی ہوگی، حدیث پڑھانی ہوگی، وہ بھی کریں گے۔ ہمیں دین کا کام کرنا ہے، ادھر سے اس طرح کر سکیں یا اس طرح کر سکیں، یہ جذبہ ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرنے کا خیال ہونا چاہیے۔ چند خالص عملی طور پر کہیں کہ ایک کتاب کا نام لیا میں نے، اسلام کیا ہے، آپ اس کو پڑھ کر کے سنا دیا کریں کم از کم، یا کچھ گفتگو کر لیا کریں۔ گھر میں تعلیم کا، کم از کم گھر میں تعلیم کا تو نظام ضرور ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں بھی اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمارے تبلیغی بھائی ہیں جن گھروں میں ان کا نظام چلتا ہے، وہاں جن گھروں میں ان کا نظام چلتا ہے وہ تعلیم ہوتی ہے، خواتین پڑھ کر کے سناتی ہیں، اور یہاں تک کہ بعض خواتین جو کہیں پڑھنے چلی جاتی ہیں تو ہمیں کبھی کبھار ایسی بھی اطلاع ملتی ہے کہ وہ جہاں رہ رہی ہوتی ہیں وہاں کتاب پڑھ کر سناتی ہیں، کچھ دین کی مجلسیں منعقد کرتی ہیں۔ اگر ایک عام خاتون ایسا کر سکتی ہے تو علماء اور عالمات کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ کچھ بھی کام کریں عملی طور پر اپنے لیے دین کی کسی محنت کا انتخاب ضرور کریں، اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں اور دوسروں کی بھی کچھ نہ کچھ فکر کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، ہر برائی سے ہم کو نجات عطا فرمائے۔